ذوالحج کے 10 دنوں میں روزے رکھنے کی کوئی فضیلت یا روزہ رکھنا کہیں بتایا گیا؟ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں سے صرف 9ویں ذوالحج کو کہا گیا ہے روزہ رکھنے کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ روزہ ایک نہ رکھیں، 2 روزے ساتھ رکھیں۔ نہیں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن روزہ رکھنا پڑ جائے تو اس کے ساتھ ایک اور رکھیں، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ ساتھ دوسرا تو کوئی نہیں رکھتے نا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات ادھوری پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اگر ہم نفلی روزہ رکھیں تو صرف جمعے ہی کو رکھیں، اگر جمعے کو رکھنا ہی ہے تو پھر ساتھ ملا دیں، یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ 9 ذوالحج کو آپ سے ثابت ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے ایک حصے میں ایک مقام ایسا ہے جو بڑا مقدس ہے، میدان عرفات۔ وہاں حاجی حضرات اکٹھے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اور اللہ دعا سن رہا ہے۔ ہم بھی اس میں کسی طرح سے شامل ہو جائیں اور روزے کی کیفیت میں ہوں، یہ بڑی بڑی پسندیدہ مطلوب چیز ہے، اور اگر کسی کو اس کی توفیق ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے۔ اور اسی سے ضمنی جی، وہاں بعض دفعہ 9ویں یا 10ویں ہوتی ہے، ہمارے 7ویں 8ویں ہوتی ہے، ان کے حساب سے 9ویں 10ویں کے رکھیں یا اپنے حساب سے رکھیں؟ جب ہمیں 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے اور حاجیوں کے ساتھ جو عرفات کے دن وہ وقوف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس میں ایک طرح سے اپنے ذہنی طور پر کیفیت کے ساتھ شامل ہونے کے مقصد کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں، تو میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ پھر ہم اپنے پاکستان کے کیلنڈر کو جو طے ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور وہ ان کے حساب سے ہم روزہ رکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس سال ہم 8ویں ذوالحج کو روزہ رکھیں، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ کیفیت تو اسی طرح سے پیدا ہوگی کہ جب آپ ان ریئلٹی آپ جانتے ہیں کہ اسی وقت عرفات کے میدان میں حاجی حضرات کھڑے دعا کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں تو 8 ذوالحج کو روزہ رکھوں، یعنی مکے کے 9ویں ذوالحج کا روزہ۔ جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں تو ظاہر ہے اختلاف لازماً ہوگا، یعنی بعض باتیں انسان کہنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا، بس ایک رجحان ہے، اور اس میں کوئی کسی کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے۔